بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں آج بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ 4 قراردادیں منظور کی گئی ہیں۔ ان قراردادوں کے اندر کیا مطالبات رکھے گئے ہیں؟ صدر علوی کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عام ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پرویز الہی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور پرویز الہی کی قریبی شخصیت گرفتار ہوئی ہے، اور ایک اور قریبی شخصیت محمد خان بھٹی، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے لیے چھاپے شروع ہو گئے ہیں۔ کیا مقدمہ ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فواد چودھری کو اسلام آباد سے اچانک لاہور لے جایا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اسی پر ہم پہلے مختصراً بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ فواد چودھری کو جس طرح بھونڈے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، یقینی طور پر انسانی حقوق کے جتنے بھی علمبردار ہیں وہ اس پر بڑے حیران ہیں۔ اور اس وقت چونکہ ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ حکومت آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی زیر عتاب ہے، اور عوامی غیظ و غضب کا اس وقت جو حکومت ہے وہ نشانہ بن رہی ہے۔ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، بیڈ گورننس ہے، جو دعوے کیے گئے، جو نعرے لگائے گئے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف شخصیات کو گرفتار کیا جائے، اور میڈیا کی جو توجہ ہے وہ اس طرف مبذول کیا جائے تاکہ ہمارے جو یہاں پر ناکامیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، اور جس طرح ہم نے اپنے کرپشن کیسز معاف کروا کر ایک اندھیر نگری ملک کے اندر بچائی ہے، اس کی طرف جو سات بات ہوئی ہے، اور جس طرح یہ ڈیلنگ ہو کر اس ملک کے اندر یہ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہ جائے۔ اب فواد چودھری جو ہے، ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ گزشتہ روز جس طریقے سے لیا گیا، اب ان کو آج رپورٹس آئی ہیں کہ لاہور لے جایا گیا ہے۔ اور لاہور کیا کرنا ہے جی؟ وہاں پر جو ہے وہ فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ وہ ہم نے لینا ہے، چونکہ یہ آواز اس کی ہے، یہ بول وہی رہا ہے، حالانکہ وہ شخص خود جو ہے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے عدالت کے سامنے کہ ہاں میں نے یہ بیان دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر چونکہ کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ اطلاعات تھی کہ ڈاکٹر شہباز گل اور جس طرح اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا، اسی طرح ان پر بھی تشدد کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توڑا جائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا جو موبائل ہے اس کا جو ڈیٹا ہے شاید وہ بھی اس تک ایکسیس حاصل ہوئی، اور وہاں سے بھی ان کو بلیک میل کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اب فواد چودھری کو لاہور لے جایا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ فرانسک سائنس لیبارٹری وہاں پر ان کا یہ ٹیسٹ ہونا تھا، اور وہاں پر انہوں نے جو ٹیسٹ لے کر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پر آج ہدایات تھی پہنچنے کی، لیکن اب ان کو ظاہر ہے کل پیش کیا جانا ہے عدالت کے اندر۔ دیکھتے ہیں اب اس پر پولیس جو ہے وہ کیا بات کرتی ہے۔ لیکن فواد چودھری کی جو اہلیہ ہیں ہبا چودھری، انہوں نے بتایا ہے کہ بچوں سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان پر ناجائز مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی آج انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بتایا ہے، اور یقینی طور پر جو ہے وہ عام آدمی بھی اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب ایک اور مقدمہ قائم ہوا ہے جی، اور یہ بھی ایک بڑی عام پریس کانفرنس ہے، بلکہ یعنی یہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس کے اندر پرویز الہی کے بہت ہی قریبی ساتھی محمد خان بھٹی آپ کو علم ہے کہ وہ پہلے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری تھے، اور ان کی جو پروموشن ہے اس پر بھی ہمیشہ سوالات اٹھے ہیں کہ ایک کلرک سے لے کر وہ کس طرح ان کو پروموٹ کیا گیا، اور چونکہ وہ چودھری برادران کے چہیتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل رہی۔ اور اب منڈی بہاؤالدین کا جو ضلع ہے وہ تو چودھری پرویز الہی نے یقیناً ایسے لگتا تھا کہ ان کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے۔ تمام معاملات، بیوروکریسی، ڈی پی او، ڈی سی او، پٹواری، تھانے دار، ایس ایچ او جو بھی لگوانا ہے وہ محمد خان بھٹی جو ہے وہ چیمپئن ہے۔ اور ان کے ایک بھتیجے ہیں ساجد احمد خان بھٹی، وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہے کاف لیگ کے۔ تو اب ان پر جو ہے وہ یقیناً یہ نون لیگ کو بھی کھٹکتے تھے، اور کچھ جیسے پرویز الہی کے خلاف بھونڈے الزامات ہیں تو محمد خان بھٹی پر تو رشوت لینے کا الزام ہے۔ اور یہ جو الزام ہے اس پر بھی ویسے بڑی حیرت ہوئی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے انہوں نے کرپشن کی ہو، لیکن اس وقت چونکہ فوکس کرنا ہے اس نگران حکومت نے محمد خان بھٹی کو اور جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں، تو اینٹی کرپشن پنجاب نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، اور اینٹی کرپشن حکام نے یہ کہا ہے کہ محمد خان بھٹی پر محکمہ ہائی وے کے افسران سے 46 کروڑ روپے سے زائد رشوت لینے کا الزام ہے۔ ایف آئی آر میں جو ایس ڈی او ہیں ہائی وے رانا محمد اقبال وہ بھی نامزد ہیں، اور ان کو رانا محمد اقبال یہ عام شخصیت ہے، اور ان کا براہ راست بتایا جاتا ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ تعلق ہے،
اور یہ محمد خان بھٹی جو کچھ کر رہے تھے ان کے بیہاف پر کر رہے تھے، یہ الزام ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد خان بھٹی جو ہے ان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اینٹی کرپشن پنجاب جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، لیکن توقع یہ ہے کہ شاید کل وہ کسی طریقے سے کہیں سے ضمانت لینے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اب یہ جو مقدمہ ہے، یہ مقدمہ نمبر 3/23 ہے اینٹی کرپشن پنجاب کا۔ یہ تیسرا مقدمہ ہے اس جنوری کے اندر، پہلا مہینہ ہے، یعنی پہلے انہوں نے 2 اور مقدمات قائم کیے ہیں۔ یہ رانا محمد نعیم سرکل آفیسر ہیں اینٹی کرپشن پنجاب لاہور کے، انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ اس کے اندر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 161 اور 4725 یہ ظاہر ہے جو کرپشن ایکٹ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو آگے انہوں نے لکھا ہے جی کہ یہ بات ہماری رپورٹ کے اندر انکوائری نمبر بھی بتایا ہے، سامنے آئی ہے کہ رانا محمد اقبال ولد رانا محمد اشرف SDO ہائی وے سابق سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو پچھلے کئی سالوں سے اچھی پوسٹنگ لینے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت دے چکا ہے جو سائل ہے، اور اکثر پیسے دینے محمد خان بھٹی کے گھر باقی لاہور جاتا رہا ہے، جہاں مونس الہی اور علی افضل سائی وزیر CNW بھی موجود ہوتے تھے۔ ایک دفعہ علی افضل سائی کی موجودگی میں رانا محمد اقبال SDO سے مزید پیسوں کا تقاضا کیا گیا تو اس نے چوں چراں کی، جس پر محمد خان بھٹی نے اسے ننگی گالیاں دی، مگر رانا محمد اقبال کی ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر آ جائے۔ کئی اور افسران بھی محمد خان بھٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور سرکاری فنڈ سے اس کو کروڑوں روپے بطور رشوت دیتے ہیں، جن کی تفصیل آگے انہوں نے بتایا ہے کہ رانا محمد اقبال کو 1 کروڑ 6 کروڑ کک بیکس کے طور پر، محمد خان بھٹی کو اتنے کروڑ، تو 46 کروڑ روپے کرپشن کا جو الزام ہے وہ محمد خان بھٹی پر لگایا گیا ہے کہ انہوں نے محکمہ ہائی وے سے لیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابھی چند مہینے تو ان کو حکومت لیے ہوئے ہیں، تو یہ ہائی وے کی جو منسٹریز ہیں وہ آپ یہاں کب پیسے دیتے رہے ہیں؟ تو یہ ایک مشکوک قسم کی بہرحال FIR ہے۔ ویسے انہوں نے کھائے ہوں گے پیسے، لیکن یہ FIR جو ابھی جو نظر آ رہی ہے اس کے مطابق، اور پھر رشوت دینے والا جو ہے وہ خود اس پر اظہار کر رہا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے بہرحال، اور جو ہے وہ اب وہ پیسوں کی واپس ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مقدمات بہرحال بنوائے جاتے ہیں، آپ کو علم ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا انتہائی عام اجلاس منعقد ہوا ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، اب تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو گئی، اور آج کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی عام ہے۔ 4 قراردادیں آج کے اجلاس کے اندر پیش ہوئی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ تفصیل رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ فواد چودھری کی گرفتاری اور مزید PTI کے رہنماؤں کی گرفتاری اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، یعنی ایک طرف مریم نواز ان کو آپ سیکورٹی پروٹوکول کے اندر یہاں پر اشتہارات چلوائیں، ایک ماحول بنائیں، لیکن اس کے باوجود عوام نہیں آتی۔ دوسری طرف آپ جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی کی باتیں کریں، کرپشن کے تمام کیسز ان کے معاف کریں، صرف اس لیے کہ کرپشن جو کرنے والے ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں تو اس نظام کو، تو وہ اب اس طریقے سے ایک انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایک قرارداد جو ہے وہ تو اس کے اندر جو ہے وہ فواد چودھری کی گرفتاری، اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے، ان کی آج شدید مذمت کی گئی ہے، اور جسمانی ریمانڈ جس طرح لیا گیا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آرٹیکل 14 آئین پاکستان کی سریحاً خلاف ورزی قرار دی گئی ہے، لہذا ان کو رہا کیا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں، یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ایک اور قرارداد جو ہے وہ دستور پاکستان کے ناقابل تنسیق حصے کی جانب انہوں نے کہا کہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ کو بر وقت الیکشن کروانے ہوتے ہیں آئین کے تحت، 90 دن کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروائے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ آئین کے خلاف بغاوت ہوگی، اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ صوبائی اسمبلیز کے جو الیکشن ہے وہ بر وقت جو ہے وہ دیے جائیں۔ دوسری طرف ایک اور قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے، جس کے اندر معیشت پر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ نہیں چلا سکے، اور انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جو اس وقت معاشی حالات ہیں۔ لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف، اب جو صدر مملکت کو عام ٹاسک دیا گیا ہے، اس قرارداد کے اندر کہا گیا کہ تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کو پختونخوا اسمبلی کے انتخاب کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہے۔ یعنی گزشتہ روز جو KPK کے گورنر نے کہا کہ میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، یہ ایجنسیز اور جو یعنی اسٹیبلشمنٹ اور جو ہمارے یہ
फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है कि कब इलेक्शन होने हैं। चूंकि मौलवी साहब हैं और उनको आइन का वैसे भी कोई इतना पता नहीं होगा, तो तहरीक इंसाफ सदर ममलकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। यानी चूंकि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर है अफवाज पाकिस्तान के, तो कहा गया है कि जो एजेंसीज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं या जो नाजायज मुकदमात बन रहे हैं, जो उनकी बढ़ती हुई मुदाखलत है, उसको सुप्रीम कमांडर की हैसियत से सदर ममलकत रोकें। कहा गया है मजीद ये कि सदर ममलकत रियासती इदारों में मौजूद इन चंद काली भेड़ों के इमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन और जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, उनके अगवा, उन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और उन्हें धमकी अमेज फोन कॉल्स का भी नोटिस ले। तो सदर पाकिस्तान से फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से ये मुतालबात किए गए हैं कि कुछ काली भेड़े हैं, और ये इशारा भी एजेंसीज की तरफ है और यकीनी तौर पर, और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले। तो सदर बेचारे क्या एक्शन लेंगे? ये असल एक्शन तो अवाम ही ले सकती है, और अवाम अभी बेशक और 70 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दें, कोई असर नहीं पड़ेगा, चूंकि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का जो टोला है, इसको मुसल्लत रखने की अभी और पाकिस्तानी कौम ने कीमत अदा करनी है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।